أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کائنات بھی ہے، مالک کے شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ کچھ چہرے میرے سامنے نئے ہیں، اکثر و بیشتر زیادہ تر تو حضرات روزانہ علاقے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گفتگو کو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر ہو، آپ کی عظمت کی باتیں ہوں، آپ کے ودھا کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے نینوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ذکر درود کی صورت میں ہو، محبوب کے ذکر کی صورت میں ہو، خوشبو کی صورت اختیار کر کے عرش پہ جاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ جو ہمیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ زمین پر کچھ اللہ کے بندے اپنے آقا و مولا کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کی خوشبو ہے جو زمین سے لے کر عرش بری تک جا رہی ہے۔ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں، کوئی دوست دنیا سے جاتا ہے، اس کے عزیز و اقربا اس کو غسل دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کافور کا ایک وافر حصہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو قبر میں رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب ہم نے اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو مٹی میں رکھنا ہے تو پھر غسل کا، لٹھے کے کفن کا اور خوشبو لگانے کا تکلف کیسا؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہم تیاری کس لیے کروا رہے ہیں، یہ غسل، یہ کفن، یہ خوشبو کس لیے ہے، تو تمہیں مرنے پر بھی ناز ہو جائے، تمہیں موت سے بھی پیار ہو جائے۔ اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ تیاری کس لیے ہے؟ فرمایا قبر میں آ کر میرے امتی نے میرا دیدار کرنا ہوتا ہے، در حقیقت یہ دیدار مصطفیٰ کی تیاری ہے۔ ٹھہریے،
قبر میں جانے کے لیے تو تیاری کرائی جاتی ہے، کاش ہم محفل میلاد میں جانے کے لیے بھی اسی طرح تیار ہو کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، سر کو ڈھانپ کے جائیں۔ اور صوفیاء کہتے ہیں ذکر محبوب وصال محبوب، بس صوفیاء کے نزدیک محبوب کا ذکر محبوب کے دیدار کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے صوفیاء کے نزدیک محبوب کا ذکر محبوب کے دیدار کا درجہ کیوں رکھتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اٹھائیے شفا شریف، قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا محبوب میری صفت کاملہ سے متصف ہے، جو مجلس میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا ہے، میرے محبوب مزار میں اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم ہیں بلند کرنے والے، لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر آپ کا ذکر۔ اب جن کا ذکر خدا خود بلند کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اپنے محبوب کا ذکر نہیں کرواتا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جتنے لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ اولیاء کا ذکر ہے، اصفیاء کا ذکر ہے، نقباء کا ذکر ہے، نجباء کا ذکر ہے۔ ارے جن کے در سے ولایت ملتی ہے، جن کے در سے تقوی و طہارت کا پیغام ملتا ہے، اس در پہ کوئی آ جائے، ان پر ایمان لے آئے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نیک عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ جب امتی اس نبی پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ ایک ہوتی ہے حب، ایک ہوتی ہے ود۔ حب کس کو کہتے ہیں؟ حب کہتے ہیں میلان القلب کو، کسی کی طرف اپنے دل کا مائل ہونا، اور ود کیا کہتے ہیں کہ خود مائل نہ ہونا۔ اللہ ایسی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، پھر ایک نہیں سیلاب کے سیلاب لوگوں کے اس کی زیارت کے لیے چل پڑتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا جو نیک عمل کرے ایمان لے آئے، اللہ اس کی محبت دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ نہیں فرمایا، یہ رحمان کی جگہ اللہ نے لفظ اللہ نہیں لگایا، فرمایا اس لیے اللہ نہیں لگایا کہ اللہ کے دوستوں کی محبت ہر دل میں ہوتی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ لگا کے اللہ نے بتا دیا جو دل میرے پسندیدہ ہوتے ہیں وہی میرے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، وہی میرے پسندیدہ لوگوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ تو یارو یہ تو ان کے امتی کی محبت کا عالم ہے، تو پھر نبیوں کی اپنے امام کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو بندہ میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور پھر ان کی ذکر کرتا ہے، تو یہ ذکر کرنا اور ذکر سننا ہر دل کے لیے نہیں، اسی دل کے لیے ہے جس دل میں اس نے محبت بٹھائے رکھی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جب زمین پر ذکر ہوتا ہے تو عرش بری پر خوشبوئیں جاتی ہیں۔ ہم نے پورا مہینہ کہیں والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کیا، کہیں واللیل کی زلفوں کا ذکر کیا، کہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کیا۔ آج میں نے سوچا کہ محبوب کے جسم مقدسہ سے جو خوشبوئیں نکلتی ہیں، خوشبو مصطفیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ بھی یاد رکھیے، کبھی بھی کسی محفل میں جائیں جہاں محبوب کے ذکر کی محفل ہو، خوشبو لگا کے سر کو ڈھانپ کے جانا چاہیے، یہ میرے محبوب کی محفل کا ادب ہے۔ اور یہ بھی سوچئے ذرا جب کسی محفل میں جائیں یہ نہ کہیں فلاں محلے دار کی محفل میں جا رہے ہیں، فلاں علاقے کے جو ہے نا زمیندار کی محفل میں جا رہے ہیں، یہ نہ سوچئے کہ ہم کسی رشتہ دار کی محفل میں جا رہے ہیں۔ جہاں محبوب کے ذکر کی محفل ہو یہ جانیے کہ تاجدار کے محفل میں جا رہے ہیں، انبیاء کے تاجدار کی محفل میں جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک گندی وبا یہ ہے، ہم اپنے نبی کے ذکر کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے۔ کوئی واقع بندہ نظر آ جائے اس کے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اس کا استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فلاں ملک صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، ایم پی ایم این اے آ گئے، فلاں بندہ آ گیا، دنیا دار آ گیا۔ خدا کی قسم دنیا دار نے قبر میں نہیں چھڑانا، میرے مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے۔ تو یہ محبوب کے ادب کا یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعد میں بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، محفل میں صرف اپنے محبوب کا ذکر سنیے اور اس نیت سے سنیے کہ محبوب توجہ فرما رہے ہیں، کاش ہم پر محبوب کے نگاہ ناز کی ایک نظر پڑ جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ عزیزان محترم، محبوب کے ذکر کی محفل جہاں پر ہو خوشبو بن کے عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ محبوب کی محبت کا ذکر جہاں پر ہو خوشبو بن کے عرش معلیٰ تک جاتا ہے۔ محبوب پر درود و سلام کی مجلس جہاں بھی ہو خوشبو بن کے عرش معلیٰ تک جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابو العالیہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بخاری شریف میں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں کتاب و تفسیر کے اندر کہ اللہ نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خود بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو بھی درود اور سلام کا حکم ہے۔ فرمایا جو رب اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے وہ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کے اندر کبھی محبوب کے حسن کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب کے چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب کے زلف کی بات کرتا ہے، کبھی محبوب کے کمالات اور معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان خود بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے یہ نقل کیا، ابو العالیہ استاد ہیں کتاب و تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذرا سوچئے اللہ فرشتوں کی جماعت میں کیوں تعریف کرتا ہے؟ فرمایا جماعت میں اس کو اپنے یار کا ذکر کرنا پسند ہے، اس لیے تاکہ اجتماع میں محبوب کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے محبوب کا ذکر کرنے والو تم زمین پر بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو، میں فرشتوں کی جماعت میں تم پر فخر فرماتا ہوں۔ یعنی خوشبو نہیں جاتی، ذکر کرنے والوں کا ذکر بھی فرشتوں کی جماعت میں کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جسم مقدسہ کے اندر اللہ نے وہ نفاست رکھی ہوئی تھی کہ جہاں سے آپ گزرتے 3 دن تک خوشبو گلیوں سے نہیں جاتی تھی۔ کسی صحابی کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے محبوب کو ملنا ہے، وہ خوشبو بتاتی تھی، جس سمت سے خوشبو آ رہی ہوتی عشاقان مصطفیٰ چل پڑتے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے، وہاں دیکھتے جانے کائنات کی جلوہ گری ہوتی۔ ارے کسی انسان نے انگلی پکڑ کر در مصطفیٰ تک نہیں پہنچایا بلکہ خوشبو مصطفیٰ منزل تک لے جایا کرتی تھی۔ اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پاک کی خوشبو منزل تک لے جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی پسینہ آتا، صحابہ فرماتے ہیں آپ کے والضحیٰ کے چہرے پر وہ قطرات ایسے نظر آتے جیسے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ذرا سوچئے اس مرکز میں خوشبو کیوں جا رہی ہے؟ علامہ فاسی علیہ الرحمہ نے مطالع المسرات میں لکھا ہے بات دراصل یہ ہے کہ محبوب ادھر سے تشریف لائے ہیں جدھر سے محبوب کا مرکز ہے، وہاں تک محبوب کے ذکر کی خوشبوئیں جایا کرتی ہیں۔ قد جاءکم آ گئے ہیں تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، ایک نور، اور اکیلے نہیں آئے بلکہ کتاب مبین، روشن کتاب لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ہم نعتوں میں پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اسی آیت کا ترجمہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور یہ نور آتا ہے وہ نور اندھیرے کو بھگانے کے لیے آتا ہے، ظلمت کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں نور بھی ہو اندھیرا بھی ہو۔ نور ایک علیحدہ خاندان کہیے اور اندھیرا ایک علیحدہ، جو نور والے ہیں وہ اندھیرے والے نہیں، جو اندھیرے والے ہیں وہ نور والے نہیں۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں نور نہیں ہوتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ شرک اندھیرا ہے، ایمان نور ہے۔ جس کو ایمان ملا وہ شرک نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ کی۔
جس کو ایمان ملا وہ شرک نہیں کر سکتا۔ بد عقیدگی جہالت ہے، اندھیرا ہے، خوش عقیدگی نور ہے۔ جس کو اللہ خوش عقیدہ نصیب کرتا ہے وہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا، جو جاہل ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ نور کا یہ طریقہ ہے، یہ قانون ہے۔ جہاں نور آ جاتا ہے، اگر یہ آپ کے دل میں آ جائے دل روشن ہو جاتا ہے، سینے میں آ جائے سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہی نور جب مومن کی قبر میں آتا ہے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئی کے ساتھ کچھ سی رہی تھیں۔ مثنوی شریف میں باحوالہ مولانا روم نے حدیث نقل کی، فرمایا محبوب جیسے تشریف لائے، اندھیرا ہے، سوئی گر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کو سوئی نظر نہیں آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے محبوب تشریف لائے، محبوب کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا حسین تھا، چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اتنا حسین ہے، آپ کے چہرے کی انوار اور ضیاء پاشیوں سے یہ کمرہ روشن ہو گیا اور یہ میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت والے دن میرے اس پر نور چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کی حضور کوئی ایسا بدبخت بھی امت میں ہو سکتا ہے جو آپ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکے؟ فرمایا ہاں، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود اور سلام نہ پڑھے۔ تو یارو اگر حضرت عائشہ کے حجرے میں محبوب تشریف لاتے ہیں تو وہ حجرہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب یہ امتی دنیا سے جاتا ہے قبر میں محبوب تشریف لاتے ہیں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جو ہی قدمین مصطفیٰ قبر میں آتے ہیں مومن کی قبر نور علی نور ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک میں خوشبو ہے۔ ام سلیم ایک دن، چونکہ محبوب کے زمانے میں چمڑے کی چادریں ہوا کرتی تھی، چمڑے کی چادریں بچھائی جاتی جہاں لوگ آرام کرتے تھے، تو چمڑے کے اندر پانی آسانی سے جذب نہیں ہوتا۔ محبوب آرام فرما رہے ہیں، پسینہ مبارک کے قطرات چمڑے پر گرتے ہیں، محبوب اگرچہ آرام کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے پسینہ مبارک کو شیشی کے اندر جمع کر رہی ہے۔ محبوب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، پھر ظاہری آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینہ مبارک کو اکٹھا کر رہی ہوں اور اس کو عطر میں ملا کر لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ خدا کی قسم عطر میں اتنا خوشبو نہیں محبوب جو آپ کے پسینے میں خدا نے خوشبو رکھی ہوئی ہے۔ عطر میں اتنی خوشبو نہیں جو محبوب آپ کے پسینے میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کچھ عطر عطا فرمائیے۔ محبوب نے فرمایا ایک شیشی لائیں، شیشی لائی گئی، محبوب نے اپنے پسینے کے قطرات شیشی میں بند کر کے دیے، فرمایا اس دلہن کو لگا دو۔ محبوب نے صرف پسینہ اور خوشبو عطا نہیں فرمائی، یہ بھی فرمایا قیامت تک جو اس دلہن کی نسل سے چلے گا میری خوشبو اس نسل میں آتی رہے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ میری خوشبو جو ہے قیامت تک اس نسل سے آتی رہے گی۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ وہ محدث علی پوری فرماتے ہیں میں جس وقت گیا مدینہ شریف آپ جایا کرتے تھے، آج بھی ان کی اولاد وہاں رہتی ہے، ان کا مکان ہے مدینہ شریف کے اندر، وہاں آپ رہتے تھے۔ فرماتے میں بڑے بڑے عطر لگایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں وہاں پر پہنچا مواجہ شریف میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک حبشی میرے ساتھ کھڑا ہے، میں نے عطر الوردہ لگایا ہوا تھا، اس وقت وہ ₹1,00,000 تولہ ملا کرتا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ عطر الوردہ لگاتا، عطر العتیق لگاتا، آج کل تو یہ ناپید ہے، ملتے ہی نہیں ہے عطر، یہ عطور میں لگایا کرتا تھا۔ فرماتے ہوا یہ کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں سرکار کے روضہ پاک کے سامنے، ایک حبشی آتا ہے، رنگت کالی ہے مگر میں نے اتنی قیمتی خوشبو لگائی ہوئی ہے، میری خوشبو کے اوپر اس حبشی کی خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ میں اس نوجوان سے سوال کرتا ہوں اے نوجوان بتا تو صحیح یہ خوشبو تو نے کہاں سے لگائی؟ میں نے بڑے بڑے عطر استعمال کیے ہیں، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کی ہیں، مگر یہ عطر تیرا آلہ ہے، جب سے تو میرے ساتھ کھڑا ہے میری خوشبو پر تیری خوشبو غالب آ گئی۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ حبشی نوجوان مجھے دیکھ کے کہتا ہے
انت ہندی، کیا ہندوستان سے آیا ہے؟ میں نے کہا نام، میں ہندوستان سے۔ انت العالم، آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا جی عالم ہوں۔ کہا تم نے یہ نہیں پڑھا محبوب نے ایک دلہن کو خوشبو عطا فرمائی تھی؟ جی میں نے پڑھا ہے، محبوب نے خوشبو عطا فرمائی تھی، ایک دلہن کو پسینہ عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کیا محبوب کے الفاظ تم نے نہیں پڑھے کتب حدیث کے اندر کہ صرف اس دلہن کے لیے نہیں، قیامت تک تیری نسل سے خوشبو آئے گی؟ جی میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا اسی دلہن کی نسل سے میں بھی ہوں، یہ خوشبو میری نہیں بلکہ خوشبو مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے؟ کچھ لوگ بالکل نئے ہیں، وہ پہلے ہی ماشاءاللہ انہوں نے اعلان کر دیا کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا اہل سنت میں نیا بندہ آ گیا جو پیسے نہیں لیتا۔ پیسے نہ لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے برے لگتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ سرکار کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ ہمارے سنیوں کو پرابلم ہے، کوئی 10 روپے نکال کے سارے اس کو دیکھتے ہیں کتنے دے رہا ہے، اور میرے مرشد نے منع کیا تھا محبوب کا ذکر کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لینا، تاکہ یہ نہ سوچتے رہے 10 دیں 50 دیں 100 دیں، اتنی دیر نبی کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ پیسے دینے والی بات تو کمپیئر صاحب نے کر دی، یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں دینے، اس لیے کہ تمہاری توجہ نہ ہٹے۔ تو آپ پیسے بھی نہ دیں اور توجہ بھی نہ کریں تو پھر مزہ نہیں آئے۔ آپ نے دیکھنا میری طرف سے، آنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں جگہ ملے گی سرکار کے مہمان بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق پیسے بٹورنا نہیں، ہمارا تعلق تم سے نبی کا تعلق جوڑنا ہے۔ تو جتنی دیر بیٹھیں گے محبوب کا ذکر کریں گے۔ ہم تو بابا فرید کے مرید ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں نے وہیں در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہے، جس کو آپ جو عطا دیں کر دیں نسل در نسل عیش ہی کرتے رہتے ہیں۔ محبوب جس کو جو آپ عطا کرتے ہیں وہ آپ کی عطا ختم نہیں ہوتی، نسلوں تک چلتی رہتی ہے۔ چلو یہ تو خوشبو ہے۔ میں اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں اپنے ذوق میں، اپنے نبی کی اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدیاں بیت گئیں، 1500 سال ہو گئے میرے آقا کو دنیا سے وصال فرمائے ہوئے، زہری پردہ فرمائے ہوئے۔ آج تک بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، کتے نہیں چاٹتے۔ کبھی آپ غور تو کریں، جس نبی نے ہمارے خون پہ اتنا پیرا دلوایا ہے، اس نبی کے ذکر کے آنے کا کوئی ادب بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمارے چہرے نہیں بدلتے، چہرے مسخ نہیں ہوتے، شکلیں نہیں بدلتی، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ارے بابا ایسا نہیں ہے، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ ریچھ بندر ہاتھی نہیں بنتے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ حضرت آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ ان کی نسبتیں ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے ہمارا عذاب نہیں ہوگا۔ آج ہم بچے ہوئے محبوب کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے بچے ہوئے، بتائیں ان کے ذکر میں جانے کا کیا ادب ہونا چاہیے؟ ارے امام مالک کو دیکھیے، جو دروازے پہ دستک دیتا ہے، پوچھتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا میرے محبوب کی کوئی بات پوچھنی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھنی ہے؟ وہ کہتے کوئی فقہ کا مسئلہ ہے، کھڑے کھڑے بتا دیتے۔ اگر کوئی کہتا ہمیں یار کی بات بتائیں، ہمیں زلف سرکار کی بات بتائیں، محبوب کے نورانی الفاظ کی بات بتائیں، فوراً غسل کرتے، نئے کپڑے پہن کے امامہ شریف باندھتے، پھر کہتے حضور کے ذکر کا ادب یہی ہے کہ اس طرح ذکر کیا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کتے مسلمان کا خون نہیں چاٹتے، غیر مسلم کا خون چاٹتے ہیں، مسلمان کا خون کیوں نہیں چاٹتے؟ کیونکہ آج سے 1500 سال پہلے جامع مسجد تھی، مسجد نبی شریف تھی، محبوب منبر پہ جلوہ گر تھے، فرمایا الکلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر میں حرام کرتا ہوں میرے امتی کا خون نہیں چاٹنا۔ آج اس کتے کو کس نے بتا دیا کہ آپ کا خون نہیں چاٹنا؟ لوسی کتا ہو یا خاندانی کتا ہو، حاکمیت مصطفیٰ اور اختیارات کو وہ مان چکا ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ وہ آپ کے خون کے قریب نہیں آتا، اس لیے نہیں کہ آپ کے عمل اچھے ہیں، نہیں، تمہاری نسبت اچھی ہے، میرے مصطفیٰ سے نسبت جو جڑ گئی ہے۔ تو جن کی نسبتیں مضبوط ہوا کرتی ہیں ان کو اللہ ایسے ہی کرم فرماتا ہے۔ محبوب کے صدقے 1500 سال گزر گئے، مگر آج کے کتے کو کس نے بتا دیا؟ نسل کا کتا ہو، جنس کا کتا ہو، مگر نبی کی اختیارات کو مانے نہیں۔ سمجھے آپ؟ کاش ہم بھی نبی کی عظمتوں کو اسی طرح مانے نا جس طرح جانور سمجھے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو جب کوئی مس کر لیتا نا
تو پھر وہ سارا دن ہاتھ معطر رہتا، خوشبو سے مالا مال رہتا۔ محبوب کے صحابہ فرماتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہم مسجد نبی شریف کے باہر کھڑے ہو جاتے، محبوب تشریف لاتے اور محبوب ہمیں ہاتھ ملایا کرتے تھے اور فرماتے ایسے لگتا جیسے کوئی عطر کی ڈبیا سے ہاتھ نکال کے محبوب نے ملایا ہو، اور پھر ہم سارا دن ہاتھ کو سونگھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ایک دن محبوب علیہ السلام کا گزر ہوا تو میں بچہ تھا، حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، ہم نے بھی نقل اتاری، وہ نقل اصل میں بدل گئی، محبوب کی نظر پڑ گئی۔ تو بعض اوقات نقل اصل میں بدلتی ہے نا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اذان دی، محبوب نے دیکھ لیا، ادا پسند آ گئی۔ محبوب کو جو پسند آ جائے پھر اس کی نسبتیں بھی بدل جاتی ہیں، قسمتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ محبوب نے دیکھا، فرمایا ابو معذورہ ادھر آؤ، اگرچہ ہم نے نقل کی تھی، محبوب نے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھیرتے رہے، بالوں سے خوشبو آنے لگی اور میرا دل جو ہے محبت رسول سے شرابور ہو گیا، دل کا پیالہ بھر گیا عشق رسول کے اندر۔ اور پھر میں جب گھر گیا میں نے کہا اماں جان عجیب معاملہ ہوا ہے، آج محبوب نے ہاتھ پھیرا ہے، میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اور محبوب نے فرمایا آئندہ جب بلال نہیں ہوں گے ابو معذورہ تم نے اذان دینی ہے۔ مجھے مؤذن بھی مقرر کر دیا۔ حضرت ابو معذورہ کی اماں مجتہدہ نہیں تھیں، عاشقہ تھیں، کہنے لگی میرے بچے جس جگہ پہ محبوب کے ہاتھ لگ گئے یہ بال نہیں کٹوانا، اگرچہ شریعت میں چٹیا رکھنا یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، اسلام نے منع کیا ہے، لیکن جب محبت رسول آتی ہے تو قانون بدل جاتے ہیں، کیونکہ محبت ایک بہت بڑا قانون ہے۔ کہا اپنے بالوں کو میرے بچے نہ کاٹنا۔ حضرت ابو معذورہ جب تک حیات رہے بال لمبے تھے، محبوب نے منع نہیں کیا۔ پوچھا ضرور ہے معذورہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ حضور یہاں آپ کے ید اللہ والے ہاتھ جو لگے ہیں، آپ کے ہاتھ لگنے سے میرے بالوں سے خوشبو نہیں جاتی۔ پھر وہ بال اتنے بڑے ہو گئے، جہاں بیٹھتے دوسرے صحابہ ان کے بالوں کو سنبھالا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم نہیں کٹواتے، کیونکہ اب یہ کٹ بھی نہیں سکتے، کیونکہ محبوب کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ جن کو محبوب کے ہاتھ لگتے ہیں ان کی شانیں ہی عجیب ہو جاتی ہیں، عجیب تر ہو جاتی ہیں۔ اب یہ شریعت کی تابعداری ایک بہت بڑی محبت ہے۔ قرآن فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے فرما دیجئے میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے نام کے اندر بھی خوشبو ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے 1 2 3 بیٹے پیدا ہوں اور ان کا نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے نام پہ محمد رکھے، میرے نام پہ بیٹے کا نام محمد رکھے، فرمایا وہ بیٹا بھی جنتی ہے، باپ بھی جنتی ہے۔ اب دیکھیں کتنے کتنے طریقے محبوب نے بتائے ہیں جنتی کرنے کے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبوب یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں۔ اب طریقہ کار کیا بتا رہے ہیں؟ فرمایا جس کا نام محمد ہوگا اور اس نے اپنے بیٹے 3 بچوں کا نام بھی رکھ لیا محمد، تو وہ بیٹا بھی جنتی، باپ بھی جنتی۔ اور اٹھائیں خصائص الکبریٰ اور دوسری کتب سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا او محمد اور احمد کے نام والو جنہوں نے میرے نبی کے نام پہ نام رکھا ہے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ محمد اور احمد نام رکھنے والے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے اپنے اوپر لازم کیا، اگرچہ اللہ پر کچھ لازم نہیں۔ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ یہ نام میرے یار کا نام ہے۔ اب شیطان ہمیں کہتا ہے ٹونی مونی اور دوسرے نام رکھیں، عشق یہ کہتے ہیں حضور کے نام پہ رکھیں تاکہ جنت میں جائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ محبوب نے فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بندہ رہتا ہوگا وہاں رزق کم نہیں ہوگا، دسترخوان سے کھانا ختم نہیں ہوگا۔ جو امتی سمجھدار ہے، اب میرا نام ہے محمد ارشد، نام میرا محمد ہے، ارشد اس لیے رکھا ہے کہ کسی نے میرے خلاف کوئی بک بک کرنی ہو تو ارشد کو بھونکے، محمد کو کچھ نہ کہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس لیے جو ہے نا نام بچوں کا محمد رکھیں، ساتھ جو رکھا جاتا ہے یہ عرفی ہے، اصل نام مسلمان محمد ہی رکھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ جنہوں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے، کوئی بھی محمد اشرف ہے، ارشد ہے، کوئی اور ہے، تو وہ جان لے کہ اصل نام ہمارا محمد ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟
جیسا ہم معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں عجیب نام رکھ دیے جاتے ہیں، عجیب باتیں ہوتی ہیں، مشکلات تو ہیں لیکن آسانیاں ہیں۔ جس نے نام رکھ لیا ہے وہ اس جہان بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی۔ اور پھر یہ نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اوپر میرا نام لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، جب تک وہ نام لکھا رہتا ہے 70,000 فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، ثواب لکھنے والے کو مل جاتا ہے۔ تو یارو جس دیوار پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جس دل پر میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہو۔ مجھے روح البیان کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، جنات بھی تابع ہیں، مخلوقات بھی تابع ہے، ہوا بھی تابع ہے۔ عجیب معاملہ یہ دیکھا گیا، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب اس کو پہنتے تھے ساری چیزیں تابع ہو جاتی، اتارتے تھے تو سب کچھ بکھر جاتا۔ کسی نے سوال کیا ہے سلیمان علیہ السلام یہ بتائیں اس انگوٹھی میں راز کیا ہے، کون سی ایسی صیغے کی بات یہاں چھپائی ہوئی ہے؟ اس کو پہنتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتارتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں۔ کہا اس میں ایک اسم اعظم لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس انگوٹھی میں کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اچھا، اس انگوٹھی کے اندر ایک صیغہ ہے، راز کی بات ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ جب میں اسم اعظم کو قریب کرتا ہوں زمانہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ بات تصوف کی ہے، کاش آپ کے دل میں میری بات اتر جائے، توجہ کریں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا ایک راز کی بات ہے، ایک اسم اعظم اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے، تو میں جب یہ پہنتا ہوں تو میرے سب سارے قریب ہو جاتے ہیں، جنات بھی تابع، ہوا بھی تابع، ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا حضور اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا دیکھیے تو صحیح، ذرا میری انگوٹھی کی زیارت کیجئے۔ جب انگوٹھی کی زیارت کی تو اسم اعظم کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے، آج کسی کو جائز نہیں کہ حضور کا نام انگوٹھی پہ لکھے، اس لیے کہ یہ مہر لگائی جاتی ہے، یہ محبوب کی عظمت ہے۔ اب امتی آپ کا نام نہیں لکھ سکتا، کہیں مسئلہ سمجھ کے آپ سویرے لکھوانا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے منع ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ تو فرمایا یہ اسم اعظم لکھا ہوا ہے کہ جب میں اس کو پہنتا ہوں سارے میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا، ارے داتا صاحب کی مزار پہ رش ختم نہیں ہوتا، بابا صاحب کے مزار پہ رش ختم نہیں ہوتا، حضرت خواجہ معین الدین کی مزار پہ رش ختم نہیں ہوتا، سیدنا پیر میر علی شاہ کی مزار پہ رش ختم نہیں ہوتا۔ ارے جب جس اللہ والے کے پاس چلے جائیں رش ہی رش ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، میں لوگوں کے سمندر ان کی محبت میں بھیج دیتا ہوں۔ ارے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ محمد الرسول لکھا ہو تو سارا زمانہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، عاشق کے دل پہ لکھا ہو تو جیتے جی بھی لوگ محبت کرتے ہیں، بعد میں بھی رش ختم نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مزاج نہیں میں کسی کو برا بلا کہوں، کسی کے خلاف بات کروں، میں نے اپنا عقیدہ تو بیان کرنا ہی کرنا۔ میرا جو مسلک ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے۔ میرا مسلک وہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے جدا نہیں ہے، میرے امام ہیں، اور وہ امام بھی ایسے ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکی دارہ کیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے احمد رضا کا نام ایک لفظ میں بتاؤ، میں کہتا ہوں عشق رسول کا دوسرا نام احمد رضا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی دیوار پہ لکھا ہو، فرشتے آتے ہیں، اس سے بڑھ کے بھی آپ کو کبھی سونے کا بھی سلیقہ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کہا جو اسم محمد کی شبیہ بن کے سوتا ہے، اس طرف کر کے سو جائے۔ محبوب نے فرمایا وہ سوتا رہتا ہے مگر فرشتے ساری رات اس کی زیارت کر کے درود پڑھتے رہتے ہیں، وہ سو رہا ہے مگر درود پڑھنے کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی صورت میں سویا ہے کہ خود نہیں سویا، اسم محمد کی صورت بن کے سویا ہے۔ یہاں دل تو میرا نہیں کر رہا بیان کرنے کو، لیکن میں کر دیتا ہوں، چلیں، کیونکہ تصوف کا ایک ٹاپ اس طرح نہ بیٹھے، یا چوکڑی مار کے بیٹھے یا تحیات پہ بیٹھے۔ محبوب کی محفل کا ادب یہ نہیں ہے کہ پاؤں آگے کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے اکثر علماء کہتے ہیں جی آپ منع کر دیتے ہیں، ماحول نہیں ہے لوگوں کو بیٹھنے دیا کریں۔ میں نے کہا ماحول بنائیں گے تو بنے گا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماحول بنائیں گے تو بنے گا، اس طرح نہیں کہ رواج کے طور پہ چلے گئے، محبوب کا ذکر سنا چلے گئے، بعد میں یاد ہی نہیں سنا کیا ہے اور کہا کیا ہے اور کیا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔
بہرحال میں وہ بات بھی نہیں سناتا کہ چلتے ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جس کا ہاتھ مس ہو جاتا خوشبو آتی. سارا دن خوشبو آیا کرتی تھی، سارا دن خوشبو آیا کرتی تھی. اور جس کے ذکر سے پورا جہان مہک اٹھے اس کے جسم میں کتنا اثر ہوگا. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے جسم مقدسہ سے خوشبو آیا کرتی تھی. اتفاق سے ان کی 4 شادیاں تھیں. چاروں گھروں میں جب جاتے ان کی گھر والیاں اپنے خاوند کی خوشی کے لیے خوشبو لگاتی. عورت کے لیے عطر اور خوشبو پرفیوم لگانا گھر سے باہر جائز نہیں ہے. اپنے خاوند کی خوشی کے لیے لگا سکتی ہیں، پھر یہ جائز بھی نہیں، عبادت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم وہ خوشبو لگا کے کھڑی ہوتی کہ جب حضرت عتبہ آتے ان کی خوشبو پر غالب آ جاتی. ایک دن چاروں نے مشورہ کیا آج جب جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آج جب ان کے غلام حضرت عتبہ تشریف لائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے آپ تو نبی کے غلام ہیں، محبوب کی شان اور عظمت تو ہم نے یہ سنی ہوئی تھی کہ ان کے چہرے سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے جسم سے، ان کے ذکر سے خوشبو آتی، آپ کے جسم سے کس کی خوشبو آتی ہے؟ اور ہم جو بھی خوشبوئیں لگاتے ہیں وہ آپ کی خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتی ہے. تو جب وہ گھر تشریف لائے چاروں نے پوچھا حضور والا بتائیے خوشبو کون سی ہے؟ انہوں نے کہا میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے گرمی دانے نکلے جس کو ہم سریکی میں پت کہتے ہیں. تو بالے کو پت نکلتی ہے نا، تو پت نکلی ہوئی تھی، گرمی دانے تھے. میری اماں مجھے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. میرے آقا نے فرمایا اس کی قمیض اتارو. میں نے قمیض اتاری، محبوب نے اپنا لعاب میری پشت پہ ملا. وہ لعاب ملنے کی دیر تھی، فرمایا میرے دانے بھی ختم ہو گئے. آج میں بچپن کا زمانہ تھا، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں. میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے میری نہیں ہے، یہ خوشبو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ہے. ایک نوجوان ہے، روح البیان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. جوامع الکلم میں ایک کتاب ہے، فارسی کی ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے یہ ملفوظات ہیں، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسری کتب کے اندر بھی ہے. ایک شخص ہے جس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے جسم سے خوشبو آتی ہے. کسی نے پوچھا حضور والا جہاں جاتے ہو خوشبو آتی ہے، کون سا عطر لگاتے ہو؟ کہا عطر میرا نہیں، کسی نے لگایا ہے. نوجوان جو بیٹھے ہیں میرے سامنے بالخصوص ان کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، یہ توجہ رکھیے گا. نوجوان کی جو جوانی ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا پیاری ہے. در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. جو بندہ جوانی میں توبہ کر رکھتا ہے اللہ ان کو پیغمبروں کے ساتھ کھڑا کرے گا. اور جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 حدیث مبارکہ ہیں. فرمایا ایک تو نوجوان جس محلے کا توبہ کرتا ہے اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. وہ مردے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کیا ہوا یہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس محلے کے نوجوان نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بابا صلح کرے تب بھی قبول ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بابے کی جو ہے وہ توبہ قبول نہیں، بابے کی توبہ بھی قبول ہے، مگر بابے کی توبہ اس کو فائدہ دیتی ہے، مگر نوجوان کی توبہ پورے قبرستان کو فائدہ دیتی ہے. دوسرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی دینی طالب علم جو محبوب کی عظمتوں کا پرچار کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کو علم اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، ایسا دینی طالب علم جس علاقے میں قیام کر لے ایک رات تو 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی وہ پڑھا نہیں ہے، ابھی تو تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ جس جگہ وہ گزر جائے 40 دن تک عذاب نہیں ہوتا. جب عالم بن جائے گا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے علاقے سے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. تو خواجہ مشکی کے نام سے مشہور نوجوان تھا، عنبر اور کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. ایک دن کسی نے پوچھا تیرے جسم سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا، کپڑے کی دکان تھی. ایک امیر زادی آتی ہے کہ اس نوجوان کو بھیجو گھر سے پیسے لے آئے. دکاندار نے مجھے بھیج دیا. جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. میرا بچنا مشکل تھا. میں نے کہا میں واش روم جانا چاہتا ہوں. اس نے مجھے
واش روم کا دروازہ دکھایا، وہاں جا کے گندگی میں نے اٹھا کے جسم پر کپڑوں پہ مل لی، تو وہ عورت سمجھی یہ کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجھے مار کے گھر سے نکال دیا، میں سیدھا دریائے دجلہ پہ آتا ہوں، میں اپنے جسم کو بھی پاک کرتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر کے جب دکان پہ جاتا ہوں اور رات کو سوتا ہوں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، کملی والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوان تو گناہ سے بچنے کے لیے تو نے ہیلا کیا ہے اور گندگی لگائی ہے تاکہ اس بدبو سے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، ہم مدینے سے چل کے تجھے ایسی خوشبو لگانے کے لیے آئے ہیں جو جس مجلس میں تو جائے گا خوشبو تیری ہوگی، اور جس علاقے میں تو ہوگا خوشبو تیری ہوگی، اور پھر تو جب مر کے قبرستان میں جائے گا پھر قبر تیری ہوگی، خوشبو میری ہوگی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب وہ نوجوان جیتا رہا جسم سے خوشبو آتی، لوگ پوچھتے نوجوان خوشبو کیسی ہے؟ کہا عطر کی نہیں ہے، یہ کستوری کی نہیں ہے، یہ عنبر کی نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے جسم مقدسہ کی خوشبو ہے۔ ارے جس کو میرے محبوب نواز دیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے۔ فرمایا پھر جب وہ نوجوان مر گیا، قبر سے آج تک اس کی قبر میں خوشبو آ رہی ہے، مصر کے علاقے میں اس کی قبر ہے، اور آج تک لوگ جاتے ہیں قبر کو دیکھنے کے لیے، جیسے اندر آتے ہیں تو ان کو خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہر وقت محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، اور کوئی کچھ کام نہیں ہے بس درود پڑھتے ہیں، ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، فرمایا سعید تیرا ہر وقت مجھ پر درود پڑھنے میں وقت ہی گزر جاتا ہے، ذرا اپنی رخسار کو میرے قریب لو، تیرا نبی بوسہ لینا چاہتا ہے، تیرا نبی بوسہ لینا چاہتا ہے۔ گھر میں آرام کر رہے ہیں، خوشبو سے کمرہ معطر ہو گیا، بیوی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، سعید آج عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا خوشبو میری نہیں، خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارے درود پڑھنے والے کی طرف محبوب توجہ کرتے ہیں، محبوب کرم فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، تم نے میری ذات پہ ہر وقت درود پڑھا ہے، تم یہ نہ کہنا تمہارے نبی کو پتہ نہیں، جو درود پڑھتا ہے درود والے نبی اس کو زیارت بھی کراتے ہیں، خوشبو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں پھر جب تک حضرت سعید زندہ رہے، مکے کے اندر وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، اور لوگ درس تو سننے آتے ہی تھے مگر نبی کی خوشبو کو پانے آتے تھے، ذرا ان کے قریب جائیں گے، اور جان بوجھ کے قریب ہوتے، کوئی کاندھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی رخسار کے ساتھ رخسار مس کر رہا ہے۔ ارے سعید تمہارے اندر یہ کمال آیا ہے محبوب کی محبت کی وجہ سے، تم درود پڑھتے تھے، نبی نے بوسہ لیا، ہم خوشبو مصطفیٰ کو سونگھنے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، محبوب کی جو نسبت ہے انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ شواہد الحق کتاب ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھی ہے، فارسی میں ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے اشرف سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ شواہد الحق کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں۔ آپ تھک ہیں، ادھر سے بھی نیند کا خمار ہے، تو مجھے تو ویسے نیند والوں میں ویسے محبوب کا ذکر میں نہیں کیا کرتا، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جاگتے رہیں گے تو پھر میں بات کروں گا نا۔ عزیزان محترم، شواہد الحق کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ نہیں میرے آقا توجہ کیسے فرماتے ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی جیسے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، اس لیول کا یہ بندہ ہے، جس نے جواہر البحار کی ایسی کتاب عشق میں لکھی ہے، لگتا ایسے ہے محبوب سے پوچھ پوچھ کے لکھی ہے۔ جواہر البحار میں ایک حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن عید الفطر کو واجب کیا نا، 2 ہجری تھی، اس دن شجر طوبہ کو بھی تخلیق فرمایا۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی شجر طوبہ کیا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو شجر طوبہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں محبوب علیہ السلام کے گھر میں ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں ہر جنتی کے مکان میں ہوں گی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اس ٹہنی کے سامنے کھڑے ہو کے سوچیں گے ہم نے انگور کھانا ہے تو انگور لگ جائیں گے، انار کھانا ہے تو انار لگ جائیں گے۔ وہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں لوگو یہ جو تم شجر طوبہ کی بات کرتے ہو، اس کی ٹہنی جو ہے ہر جنتی کے مکان میں ہوگی، اور جڑیں محبوب کے مکان میں ہوگے، تو جنتیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کر بھی جو کچھ ملے گا تمہیں در مصطفیٰ سے ہی ملے گا۔ اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ یہاں تو ہم علماء کے خلاف بڑی زبان درازی کرتے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی جا کے لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا کے علماء کے محتاج؟ فرمایا ہاں، روزانہ رب پوچھے گا بتاؤ جنتیو آج کیا چاہیے تمہیں؟ کبھی تو دیدار چاہیے ہوگا، کبھی رضا چاہیے ہوگی، کبھی قرب چاہیے ہوگا، آخر کار مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اور علماء کے دروازوں پہ جائیں گے اور کہیں گے آج جو رب پوچھے تو کیا مانگیں؟ تو کہا یہ علماء کی شان یہ ہے کہ جنت میں جا کے بھی یہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں، فرماتے ہیں تم کیا جانو محبوب کے ذکر کی خوشبوئیں کہاں تک جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، انہوں نے تقریباً کوئی 7-8 صفحات پر یہ واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو چند منٹ میں اندر جو ہے نا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے میاں بیوی تھے، شادی ہو گئی اور شادی بھی بہت بڑے تاجر کے ساتھ ہوئی۔ عورت جو تھی بڑی غریب تھی مگر ہر وقت محبوب پہ درود و سلام پڑھنے والی تھی، ہر وقت محبوب کی نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجر نے اپنی ماں کا جو کنگن تھا جو اس کو ملا تھا اس کی وراثت کے اندر اس نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ کنگن پہنے ہوئے بیٹھی ہے، خاوند جب بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میری گھر والی اس کنگن کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا موروثی ہے، وراثت میں ملا ہے، تم کیا جانو میری ماں کا بھی یہی تھا، اس کی ساس کا بھی یہی تھا، اس کی ساس کا بھی یہی تھا، ہمیں یہ کنگن وراثت میں ملتا ہے، ہمارے گھر میں یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب عاشق کیا جانے نبی کے عشق کے مقابلے میں کیا قیمتی ہوتی ہے، یہ تو جانے دے دیتے ہیں، مال کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ایک دن وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، کنگن پہنے ہوئی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کسی نے دروازے پہ کہا کون ہے جو رسول اللہ کے نام پہ سب سے پیاری چیز دے دے؟ کون ہے جو محبوب کے نام پہ سب سے پیاری چیز دے دے؟ کون ہے جو محبوب کے نام پہ سب سے پیاری چیز دے دے؟ عورت نے کہا گھر میں اور بھی بہت کچھ ہے مگر میرا خاوند صبح شام یہ ترانے گاتا ہے کہ یہ سب سے پیاری ہے، سب سے قیمتی ہے، کیوں نہ یہی دے دوں۔ کنگن اٹھا کے سائل کو فقیر کو دے دیتی ہے، فقیر لے کے چلا جاتا ہے، خاوند آتا ہے پوچھتا ہے تیرا کنگن کدھر ہے؟ کہا ایک شخص آیا ہے دروازے پہ دستک دی ہے، اس نے کہا رسول اللہ کے نام پہ دے دو، ہم نے کنگن اتار کے دے دیا ہے۔ بندہ بڑا بخیل تھا، اس نے کہا اچھا تو نے وہ میرا وراثت کا کنگن دے دیا، لاؤ ہاتھ کدھر ہے؟ تلوار نکال کے ہاتھ کاٹ کے اس کی دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے۔ کہا تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو اتنا قیمتی کنگن پہنے، اور ساتھ ہی طلاق دے دی۔ اب وہ اپنا ہاتھ لے کر اپنے والدین کے گھر میں آتی ہے، شب و روز روتی ہے اور جلوہ مصطفیٰ کا تصور کر کے رخ محبوب کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے بتاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے نہیں کٹا، آپ کے نام پہ کٹا ہے، پریشان اس لیے نہیں ہوں، یہ تو ہاتھ ہے، جان بھی کٹ جاتی تو غم مصطفیٰ میں یہ بھی گوارا تھا۔ عاشق تھوڑی دیکھتے ہیں کہ جسم کے عضو کٹے، وہ تو جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر عاشق ہو صرف میلاد پہ نعرے لگانے والا نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ زندگی کون قبول کرے گا؟ غلامی رسول میں موت اسی کی ہے جس کی زندگی غلامی رسول میں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے، نعرے بازی کا دین نہ اپنائیے، پریکٹیکلی طور پہ محبوب کے غلام بن جائیے، پھر دیکھیے اللہ تمہاری قسمتیں کیسے بدلتا ہے۔ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ کرے زندگی بھی ہماری غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کٹے، موت بھی غلامی رسول میں آئے۔ طلاق مل جاتی ہے، گھر آتی ہے، شب و روز آنسو بہاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے، ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ رونے کی آواز سنتا ہے تو اس کے والد سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے۔ تو کہتا اس کی طلاق ہو گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تاجر تھا، بہت بڑا سوداگر تھا، اس نے کہا میں شادی کرتا ہوں۔ یہ عورت کہتی ہے میری شرط یہ ہے اس وقت تک وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے جب تک مجھے در مصطفیٰ تک نہ لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتفاق یہ تھا مدینے کو کراس کر کے اس تاجر کا گھر آتا تھا۔ کہا ہمارا تو گھر بھی اسی طرف ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر جب تک میں محبوب کی بارگاہ میں نہ جاؤں میرے قریب یہ نہ آئے، میرے چہرے کو نہ دیکھے۔ اب وہ عاشقہ صادقہ تھی، اونٹوں کی سواری ہوتی ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر وہ جا رہے ہیں۔ جب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب آیا، اس عورت نے کچھ عربی کے اشعار کہے اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ ابھی وہ اونٹ میں بیٹھی ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا نصیب نہیں ہوا۔ آنکھ کیا لگتی ہے، محبوب کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں تم نے اپنا ہاتھ دفنا دیا ہے لیکن تیرے نبی نے یہ ہاتھ بھی تیرا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔
نہیں سمجھے بات ہے؟ تم نے ہمارے نام پہ ہاتھ کٹوایا ہے، ارے تم نے ہمارے نام پہ قربانی دی ہے، اگرچہ تم نے اس کو دفنا دیا مگر تیرے نبی نے تیرا ہاتھ یہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ تو مصطفیٰ کی محبت میں دیا تھا تم نے، یہ ہاتھ بھی ہم تجھے لگانے کے لیے آئے ہیں اور تجھے بتانے کے لیے آئے ہیں، جو میرا عاشق ہوتا ہے اس کے ذکر کی خوشبو میرے در تک ضرور پہنچتی ہے، ہم ضرور اس کو دیکھتے ہیں۔ محبوب نے ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑنے کے بعد لعاب لگایا اور فرمایا جاؤ یہ ہاتھ تیرا دوسرے ہاتھ سے بھی زیادہ مضبوط رہے گا۔ اب وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، خاوند نے کہا مجھے بتاؤ در رسول پہ کیا گنگنا رہی تھی؟ کہا واقعہ یہ ہے ہمارے دروازے پہ کسی نے دستک دی تھی اور کہا تھا جو سب سے پیاری چیز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دو، میں نے کنگن دے دیے، میرے گھر والے نے ہاتھ کاٹ دیا، مجھے طلاق دے دی۔ یہ سننا تھا کہ وہ جو سوداگر تھا وہ رونے لگ گیا۔ کہا تم کیوں اشکبار ہو گئے؟ کہا دروازے پہ جو سائل آیا تھا وہ میں ہوں، وہ کنگن جو مجھے ملے تھے رسول اللہ کے نام پہ اسی دن مجھے محبوب کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اب تجھے در در سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اس کو در در سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا اب تجھے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ بھیک نہیں مانگنی، تو نے جو میرے نام پہ مانگا ہے، جس کو میرے نام سے ملتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ توجہ ہے آپ عزیزان محترم؟ جو محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں محبوب ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، محبوب ان پر کرم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی خادمہ ہے، جو جیسے ہی محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھا ودھا کے چہرے سے پیار ہو گیا، اسلام قبول کرتی ہیں، مسلمان ہو جاتی ہیں اور ہمہ وقت ترستی رہتی ہیں کہ رخ مصطفیٰ کہیں سے نظر آ جائے۔ کبھی پردوں کے جھروکوں میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں، کبھی گلیوں میں بازاروں میں کہ شاید کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدسہ نظر آ جائے۔ ارے عاشق تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، ارے عاشق تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہیں محفل ذکر مصطفیٰ سجی ہو، ہم جا کے ودھا کے چہرے کا ذکر سنیں، محبوب کے لب و لخسار کی بات سنیں، ہم محبوب پروردگار کی بات سنیں۔ عاشق تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں محبوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آئے۔ عزیزان محترم، حضرت زنیرہ بھی محبوب کے عشق میں بے چین ہے، بے تاب ہے، گلیوں میں پھرتی ہے، آخر عاشق جتنا اپنے عشق کو چھپائے عشق چھپتا نہیں ہے، عشق کا اظہار ضروری ہوتا ہے، زبان پہ آتا ہے۔ ویسے بھی محبوب نے فرمایا جس سے محبت ہو اس کو بتایا جائے۔ توجہ ہے آپ؟ محبوب نے فرمایا جس سے محبت ہو، یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی زوجہ پاک ہے، ام المومنین ہے، جب ان کا وصال ہو گیا میرے آقا گوشت قربانی کا ان کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ملنے کے لیے آئی۔ ضیاء نبی شریف کی 5ویں جلد میں بھی ہے، سبل الہدیٰ والرشاد میں بھی یہ بات ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ میرے آقا بڑی خوشی سے اس کو ملے، اور جب وہ چلے گئے تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، جو بندہ جیسے محبت کرتا ہو چاہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا ہے، ایمان ہے۔ یہ محبوب نے ہمیں سبق دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے محبت ہو اس کو بتایا جائے۔ ہم بھی ذکر کی مجلس کر کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ اس پرفتن دور میں تانے بھی سنتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں بھی ملتی ہیں، پھر بھی ہم محبوب آپ کا ذکر نہیں چھوڑتے، کیونکہ ایک بار آپ کی زبان سے نکلا تھا جس کو جیسے محبت ہوتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ من احب ذکرہ اکثر شیئن، جس سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اکثر کا معنی یہ نہیں کبھی کبھی کا، اکثر کثیر سے ہے، یعنی ہر وقت اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہمیں جو آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت بے چین رکھتی ہے، پھر ہم مال لوٹنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں محبت کرتے، ہم تو آپ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئیں، ابو جہل کو پتا چلا، اس نے کہا تم مسلمان ہو گئی ہو، تم نے لات منات عزا بتوں کو چھوڑا ہے، لہٰذا تمہیں سزا دی جائے گی۔ اونٹ کی ہڈی اٹھا کر حضرت زنیرہ کے سر پہ ابو جہل نے مارا، بینائی چلی گئی، کوئی دماغ کی نسیں بند ہو گئیں، بینائی چلی گئی۔
اس نے لذت محسوس کی کہ مجھے اپنے یار کے سرکار کے نام پہ اونٹ کی ہڈی ماری ہے، مجھے وہ تکلیفیں برداشت ہیں۔ جو تکلیف محبوب کے نام پہ ملے وہ تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ یہ کوئی عاشقوں کی وادی سے پوچھے، عشق والوں سے پوچھے، یہ کون سی جہان اور بستی کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہا اونٹ کی ہڈی نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، نہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ یار کے نام پہ جو کوڑے لگے وہ کوڑے نہیں ہوا کرتے، جو دھول ملے وہ دھول نہیں، وہ محبت کے پھول ہوا کرتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ ایک دن ابو جہل کہنے لگا، دیکھا ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، اب عاشق کو کوئی محبوب کا تانا دے عاشق برداشت نہیں کرتا۔ توجہ ہے آپ؟ اب مجھے نہیں پتا کتنے عشق والے بیٹھے ہو، عشق کی بات چل پڑی تو میں نے بیان تو کرنا ہی ہے نا۔ مجھے ایسے غرض نہیں کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کس کو بات اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، مجھے یہ غرض ہے جس کی محفل میں آئے اس کا ذکر اور حسن ہم نے بیان کرنا ہی کرنا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کو میری باتوں پہ اعتراض ہوگا جتنے پیسے لیے اٹھا لے، میں کسی کا نوکر نہیں، میں زہرا کے بابا کا نوکر ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت زنیرہ کو جب تانا ملا کہ ہمارے بتوں نے تیری نگاہ لے لی، عاشق صادقہ تھی، عاشق زار تھی، دل مچل گیا، تڑپ اٹھی، فوراً مصلی بچھا کے کہتی ہیں، یا رب العالمین، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی کے خدا، سن لے، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، میں تیر برداشت کر سکتی ہوں، مجھے گرم سیخیں کر کے جسم پہ لگایا گیا میں نے برداشت کیا، مجھے ماریں پڑی میں نے برداشت کی، لیکن مجھ سے یہ برداشت کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ بتوں نے یہ نگاہ لے لی ہے۔ ارے تکلیف دینے والا بھی تو ہے، تکلیف ہٹانے والا بھی تو ہے، تکلیف مٹانے والا بھی تو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی غیر کے نام کا تانا دے؟ مجھے نہیں پتا، تجھے تیرے نبی کی کملی کا واسطہ ہے، مجھے اپنی آنکھیں چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے اپنی آنکھیں چاہیے، مجھے نہیں پتا، کوئی تانا دے مجھے بتوں کا۔ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، تیرے نبی نے بتوں کو نکالا ہے، ہمارا بتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم شرک والے نہیں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں کسی اور کی بات نہیں سننی۔ محبوب ہمیں نہیں پتا، اے باری تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہے، میری آنکھیں لوٹا دے۔ اللہ نے آنکھیں لوٹا دی، اور ہاتف غیبی سے آواز ہے، زنیرہ اگر مانگنے کا طریقہ یہ ہو تو پھر کیوں نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ توجہ ہے آپ؟ آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، مزید آپ کی سما خراشی کا سبب نہیں بنتا۔ عزیزان محترم، الشفاء شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے لکھا، جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا، میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، ایک صوفی کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جب پہلے اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بندہ مکے میں نہیں رہے گا، سارے مدینے جاؤ، ہجرت جب فرض ہوئی نا، فرمان لگے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اگر کعبے کے لیے اللہ قسم اٹھاتا تو پھر کعبے کو بھی تو ایک وقت آیا تھا چھوڑنے کا حکم ملا، بعد میں تبدیلی ہو گئی، فرمایا نہیں اب حالات اچھے ہو گئے، اب کعبے بھی جاؤ مدینے بھی جاؤ، لیکن ایک وقت ضرور آیا ہے اس امت میں کہ اللہ نے فرمایا کوئی مکے نظر نہیں آئے گا، سارے مدینے جاؤ، کوئی حبشہ میں نہیں رہے گا، سارے مدینے جاؤ۔ باری تعالیٰ مدینے کیوں جائیں؟ فرمایا ایمان جو مدینے میں ہے۔ یاد رکھیے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، مگر یہ ایمان نہیں، یہ ایمان کا زیور ہے۔ ایمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ توجہ ہے آپ؟ محدثین فرماتے ہیں اگر تم جانو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے تو تمہیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں، جب ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر کرتے پہلے قیام آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، یہی ترتیب ہے نا نماز کی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اتحیات پہلے پڑھ لی ہو؟ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر اتحیات ہے۔ ارے نماز کی ترتیب ایسے کیوں ہے؟ محدثین نے کہا بات دراصل یہ ہے تم سمجھے ہی نہیں۔ عبادت کی ترتیب اس لیے ہے کہ جب تم قیام کرتے ہو احمد کا الف ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہو احمد کا ہاء ہوتا ہے،
سجدے میں جاتے ہو احمد کا میم ہوتا ہے، اتحیات پہ بیٹھتے ہو احمد کا دال ہوتا ہے۔ فرمایا جو اسم احمد میں گم ہو جاتا ہے، نماز کیسی بھی ہو نماز کو نہیں دیکھتا، اپنے یار کے اسم احمد کو دیکھتا ہے۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز قبول ہی قبول ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جو اسم احمد میں فنا ہو جائے اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، اور جو جسم احمد میں فنا ہو جائے اس کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ تو جنہوں نے یار کو دیکھا ہے وہ یار کو ہی تکتے رہے، جو حسن مصطفیٰ میں گم ہو جاتا ہے ان کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر سے نماز کیوں شروع ہوتی ہے؟ باری تعالیٰ سب سے ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، تو جو ہر وقت ہر ایک سے ہاتھ اٹھا لے اس کی نماز قائم ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو عزیزان محترم، جب مدینے میں ہجرت کا حکم ہوا تو ایک بڑھیا تھی، لاچار تھی، عشق مصطفیٰ کی دیوانی تھی، پروانی تھی، مستانی تھی، کچھ نہیں تھا، ایک بیٹا رکھتی تھی، لے کے مدینے چلی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں جب بیٹا اور ماں مدینے پہنچے، بیٹا بیمار ہو گیا، محبوب تشریف لائے، اپنے عاشق زار کے پاس دیکھتے رہے، فرمایا اس کا وقت آ گیا ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرے آقا نے فرمایا اس پہ کپڑا ڈال دو اور اس کی ماں کو خبر کر دو تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ ماں جب آتی ہے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے، آنسو بہاتی ہے، روتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ کہا میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے جو پچھلے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ تانے دے، تیرے پاس ایک بیٹا تھا وہ بھی نبی کے نام پہ، وہ تو چلا گیا، تیرے نبی نے تیرے بیٹے کو نہیں بچایا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ مجھے بیٹا زندہ چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بیٹا زندہ چاہیے، مجھے بیٹا زندہ چاہیے۔ اب ماں دعا مانگے، حالت اضطرار ہو، دعا قبول نہ ہو۔ روح البیان کے اندر ہے، ابراہیم خواص بزرگ ہے، المواقع النجوم میں ابن العربی نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ماں کی دعا کا تمہیں کیا پتا کتنا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کعبے کے اندر طواف کر رہے ہیں، دل میں اتنی بات آتی ہے کاش میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ ہر صدی کا علیحدہ خضر ہوا کرتا ہے، وہ خضر جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے وہ اور ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو حضرت ابراہیم خواص نے سوچا تو دیکھا سفید ریش بابا سامنے کھڑا ہے، پوچھا انت خضر؟ جی میں خضر ہوں۔ کہنے لگے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، جی کیجئے، کہ یہ بتائیں حضرت بشر حافی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ایسا آدمی نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے؟ کہا صدیقیت کا مقام حضرت صدیق اکبر کے بعد ان کو ملا ہے۔ کہا حضرت امام شافعی کا کیا مقام ہے؟ کہا وقت کے اوتاد ہیں، زمانے کی ولایت اس بندے کے گرد گردش کرتی ہے۔ کہا میرا آخری سوال یہ ہے، میں عام آدمی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے کلیم ہے، خیر زہر کی، تو اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام تلاش کرو، سورہ کاف میں واقعہ موجود ہے، پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی فرصت ملے تو۔ لیکن میں نے تو کعبے میں ایسے تمنا کی تھی تو مجھے آپ مل گئے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہے، تیری ماں نے کہا تھا میرا بیٹا جا تجھے اللہ کامیاب کرے گا، ماں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ باپ کے چہرے کو دیکھنا، باپ کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماں کی دعا کا اثر یہ ہے، ماں نے دعا مانگی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر بار چھوڑا، عزیز و اقربا چھوڑے، سارے رشتہ دار چھوڑے، بیٹا میرا دنیا سے چلا گیا، رشتہ دار تانے دیں گے، میں کیسے جواب دوں گی؟ یہ بڑا مسئلہ ہوگا، مجھے بیٹا زندہ چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود چاہتے تو دعا فرماتے، فرمایا یہیں کھڑی ہو کے دعا مانگو، ہم تیری دعا پہ آمین کہیں گے۔ اب محبوب کیوں دعا منگوا رہے ہیں ماں سے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چاہتے تو حکم دیتے، کئی مردے محبوب نے زندہ کیے، پھر مردے کی تعریف یہ جان رہ چکی ہو، میرے آقا نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے، درختوں کو کلمہ پڑھایا ہے، محبوب اس کو زندہ فرما دیتے، فرمایا تم دعا مانگو تاکہ قیامت تک سند بنا دوں کہ ماں اگر مرے ہوئے کے لیے دعا کرے تو وہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر ماں کو پتہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے سے اللہ کی معیت حاصل ہے، وہ نہ مانگے۔ مگر تمہیں بتا دوں، جس نے دعا قبول کروانی ہو ماں سے دعا مانگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں نے اپنے مرشد سے کبھی نہیں کہا میرے لیے دعا کرو، میں اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، دعا کے لیے کہتا تھا، ماں ہاتھ اٹھاتی میرے کام ہو جاتے۔ اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جب ماں کی دعا سے کام چلتا ہے پھر تجھے مرید ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کئی پیروں سے اختلاف رکھ کے نا سٹیج پہ شروع ہوتے ہیں، او جی ماں باپ کی صرف خدمت کرو، اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کو حسد ہے اولیاء سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے والدین دنیا کے سب سے بڑے پیر نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ اے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سب کچھ تیری ماں ہے، پھر کیوں مرید ہوئے؟ اس نے کہا ہم دعا کروانے کے لیے مرید نہیں ہوئے، اس کو پانے کے لیے مرید ہوئے۔ دعا سے کام تو ماں باپ کی دعا سے چل جاتا ہے، ولیوں کے دامن میں جاتے ہیں اس لیے کہ وہ مل جائے۔ یہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو پانے کے لیے جاتے ہیں۔ جہاں کچھ اور مانگیں گے تو پھر مرید نہیں کہلائیں گے، مراد کے مرید کہلائیں گے۔ پیر کے مرید صرف اللہ کو پانے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں جاتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اگر کوئی تصوف نہیں سمجھا تو اس کا قصور ہے، وہ کرتا رہے اعتراض اور کرتا رہے، دیتا رہے فتوے، دیتا رہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے مقام ہر ایک کا، والدین وہاں سے لے کر دنیا تک لے کے آتے ہیں، کامل پیرو تو یہاں سے لے کر پھر خدا تک لے کے جاتا ہے۔ نہ جسمانی باپ کا انکار ہو سکتا ہے، نہ روحانی کا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال محبوب نے فرمایا دعا کیجئے، ماں نے دعا کی، میرے مالک لوگ تانے دیں گے، میں سب کچھ برداشت، میں یہ بھی صبر کر لوں میرا بیٹا چلا گیا، لیکن اگر کسی نے تیرے یار کا مجھے تانا دیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ میرے آقا شیشہ دل کو بے رخی سے نہ توڑ، یہ وہ آئینہ ہے جس میں تیری تصویر ہے، اس دل میں تو رہتا ہے، یہ نہ کوئی توڑ دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بیٹا زندہ چاہیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا محبوب مسکراتے ہیں، اور جب محبوب مسکراتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبوب کا کیا مسکرانا تھا، محبوب جیسے مسکراتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبوب کیا مسکرائے، محبوب کا مسکرانا تھا، اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا، اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ ماں کی دعا جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگی گئی تھی وہ کیسے نہ سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ دعا ماں کی ہو، قرب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو پھر دعا کی جو اجابت ہے وہ بھی دعا پر ناز کرتی ہے، دعا کی قبولیت بھی دعا پر ناز کرتی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا، ماں تو چلی گئی دنیا میں محبوب کی حیات میں، یہ بیٹا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی زندہ رہا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی زندہ رہا، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی زندہ رہا، پھر یہ جا کے مولا علی کے زمانے میں دنیا سے گیا ہے۔ کہا ماں کی دعا نے وہ قبولیت کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ نے زندگی عطا فرما دی تھی۔ اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں یہ حدیث نقل کی، اور علامہ خفا جی نے شفا شریف کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا ماں کی دعا تھی چونکہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اگرچہ پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے دنیا سے چلے ہوں گے، آج صدیاں بیت گئی اس نوجوان کا ذکر آج بھی ہے، کیوں کہ جو دعا ماں مانگے قرب میرے مصطفیٰ کا ہو تو پھر دائمی زندگی مل جاتی ہے۔ صدیاں بیت گئی، ممبروں پہ آج بھی ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، یہ کس سبب سے ہے کہ محبوب کے قرب میں دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت رکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔